السلام علیکم ناظرین. صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سید یاور عباس بخاری صاحب آج اسفند یار بخاری اسپتال میں گئے جہاں انہوں نے میڈیکل سوشل سروس یونٹ کا افتتاح کیا. بعد تقریب سے انہوں نے بھی خطاب کیا اور ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جواد الہی صاحب نے بھی خطاب کیا. اس کی ایک رپورٹ ہے، وہ اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں. جی يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين آمنت بالله صدق اللہ العظیم. نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا اٹھا تھا کچھ ایسی سکینت طاری تھی حیرت سے ناکوں کو اپنی ملتا ہی گیا میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جلتا ہی گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل ویلفیئر کی یہ جو بلڈنگ کا افتتاح ہے، سوشل ویلفیئر کا تھوڑا سا میں ہاسپٹل کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کووڈ کے دنوں میں اور کسی ایسی بیماری میں جہاں پہ بھی ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کو کوئی بھی مسائل پیش آتے ہیں، تو سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہمیشہ اپنے ڈونرز کے ساتھ، ہم لوگوں کی ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے اسپیشلی اگر کسی بندے کی تعریف نہ کی جائے تو وہ بڑی زیادتی ہوگی. اس میں زبیر صاحب کی انتہائی زیادہ کاوشیں ہیں کہ وہ ایک سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کو بالکل ایک اپنا پرسنل سمجھ کے اور جتنے پیار سے وہ چلاتے ہیں اور پیشنٹس کی مینجمنٹ کے لیے ہمیشہ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے لیے ہیلپ فل رہے ہیں. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ تقریباً 9 ملین کا 90 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے، جس سے موسٹلی جتنے لاچار، اللہ معاف کرے کسی کو کوئی معذوری ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان تمام افراد کے علاج میں جو چیزیں گورنمنٹ سیٹ اپ سے پرووائڈ نہیں ہو سکتی وہ سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ مینیج کرتا ہے یا اپنے ڈونرز کے تھرو مینیج کرتا ہے. یہاں پہ آج ہمارے ساتھ بہت سارے ڈونرز بھی موجود ہیں، ان کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں. اور آخر میں تمام اسپتال کے سٹاف، سوشل ویلفیئر کے سٹاف اور ہمارے وردی منسٹر صاحب تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ منسٹر صاحب نے ہیلتھ پہ تو اٹک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پریویسلی بھی انٹریکشن رہا ہے. بہت سارے پروجیکٹ ہیں، ایک ہمارا MCH سینٹر بن رہا ہے، 100 بیڈ کا بلاک ہمارا اپرووڈ ہے، 10 کروڑ ہمارا ٹراما سینٹر کا اپرووڈ ہے. یہ ساری چیزیں اور اب اس کے بعد یہ ماشاءاللہ میڈیکل سوشل ویلفیئر یونٹ کا قیام. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے لیے ہمارے منسٹر صاحب کی ڈسٹرکٹ اٹک کے لیے انتہائی زیادہ ایفرٹس ہیں، جس کو جتنا تعریف کی جائے اتنا کم ہوگا. سب سے پہلے ہم یہاں سے آغاز کریں گے کہ آج اٹک ایک پائنیئر ڈسٹرکٹ بن رہا ہے پورے پنجاب میں، اور ایک ٹرینڈ سیٹر ڈسٹرکٹ بن رہا ہے پورے پنجاب میں. آج جس عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے یہ جسٹ کوئی اینٹوں کی مشتمل ایک فزیکل سٹرکچر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچ کی مٹیریلائزیشن ہے. یہ جسٹ ایک خواب تھا. ایک روم میں بیٹھ کے ڈسکشن کی گئی تھی کہ چونکہ پنجاب میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، and I'm not wrong if I say کہ پاکستان میں کہیں بھی میڈیکل سوشل سروسز یونٹ کا علیحدہ سے کوئی بلڈنگ، کوئی سٹرکچر ایگزسٹ نہیں کر رہا. یہ پورے پنجاب کے بجائے اگر میں یہ بھی کہوں کہ پاکستان کا فرسٹ انڈیپینڈنٹ بلاک آف سوشل ویلفیئر ان اینی ہاسپٹل ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ گیدرنگ جسٹ ایک گیدرنگ نہیں ہے. آج ہم ایک ریفرنس بن رہے ہیں
کہ لوگ مستقبل میں کہیں گے کہ دیکھیں اٹک میں چونکہ میڈیکل سوشل سروسز یونٹ ہے تو سیالکوٹ میں ہونا چاہیے, لاہور میں ہونا چاہیے, پنڈی میں ہونا چاہیے. اس تقریب کی آپ میگنیٹیوڈ کا, اس کی ویلیو کا اندازہ کریں کہ آج ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں اس کار خیر میں اسپیشلی, اور یہ ایک ثواب دارین کی طرح کی ہم ایک چیز کر رہے ہیں کہ ہم سب کا نام انشاءاللہ امر ہوگا اور یاور صاحب کا نام امر ہوگا. یہ بات قطعاً غلط اس لیے نہیں ہے کیونکہ واقعتاً وی ول بی اے ریفرنس, وی ول بی اے ٹرینڈ سیٹر اکراس دا کنٹری انشاءاللہ. مختصراً دو چیزیں یہ کہ یہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میڈیکل سوشل سروسز یونٹ ہوتا کیا ہے اور اس عمارت کے بننے سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کیا فائدہ ہے اور عام لوگوں کا کیا فائدہ ہے. اگر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے بینیفٹ کی بات کی جائے تو ایک تو یہ کہ ہمیں ہاسپٹل لیول پہ اکراس دا پروونس ایک ایشو آ رہا ہے کہ ہماری لاجسٹکس اپنی نہیں ہے ہاسپٹل میں, جس کے لیے ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اوپر. اب ایک تو یہ ہے کہ ہماری انڈیپینڈنسی ود ان دی پریمیسز آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انکریز ہوگی, انہینس ہوں گی, وچ از اے ویری گڈ انیشیٹو. دوسرا یہ ہے کہ دوائی مفت دینے کے علاوہ بھی میڈیکل سوشل سروسز یونٹ کے اور بھی کام ہوتے ہیں جس میں ریہیبلیٹیشن آف پیشنٹس شامل ہے, جو میں تمام لوگوں کے لیے کہوں گا کہ اس کے اندر ہم ابھی اتنا خاص رول پلے نہیں کر پا رہے ہیں. تو ریہیبلیٹیشن غریب لاچار لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آنا, نوئنگ کہ دے آر ڈیزرونگ پیپل, یہاں سے اس چیز کا بھی ایک آغاز انشاءاللہ ہو جائے گا. لوگوں کو یہ فائدہ ظاہر ہے ایک تو ڈگنیٹی کا. اب لائک آپ دیکھتے ہوں گے کہ چٹ لینے کے لیے وہاں پہ بہت سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے, گرمی میں بھی بہت سے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اندر روم میں بھی جگہ نہیں ہے. تو ایک ڈگنیٹی آف پیشنٹ بھی اس سے بوسٹ اپ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کے ملٹیپل بینیفٹس پبلک تک بھی جائیں گے. آئی ایم ہائیلی تھینکفل ٹو آل دی پارٹیسپینٹس, ہمارے جو مخیر حضرات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے آج یہ سیرمنی کا انعقاد کیا ہے, جتنے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوشن دیا ہے. آج ایک ایسی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ سوشل ویلفیئر کی 55 سالہ تاریخ میں آج وہ خوبصورت دن ہے کہ جب میڈیکل سوشل ویلفیئر کی فیلڈ کو پنجاب گورنمنٹ نے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنے ریئل سینس کے ساتھ ایکنالج کر لیا ہے, اور اس کا کریڈٹ بلا شبہ سید یاور عباس بخاری صاحب کو جاتا ہے. حافظ زبیر کی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن جب کسی گروہ کو, کسی قبیلے کو, کسی محکمے کو ایک ویژنری لیڈرشپ میسر آ جائے تو صرف میڈیکل کے شعبے میں ہی نہیں بلکہ ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو, اسپیشل پرسنز کی بات ہو, پناہ گاہوں کی بات ہو, معاشرے کے کسی بھی پسے ہوئے طبقے کی بات ہو, میں نے یاور عباس بخاری صاحب کو ہمیشہ لیڈنگ فرام دی فرنٹ کی حیثیت میں دیکھا ہے. میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر کا نصیب جاگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاور عباس بخاری کو سوشل ویلفیئر کے لیے چنا ہے, عوام کی خدمت کے لیے چنا ہے, اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں کہ جن کو خدمت خلق کے لیے چن لیا گیا ہے, اور جس پیشن سے یہ کام کرتے ہیں اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے, اور جس طرح سے ہمیں انکریج کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ان کے شانہ بشانہ عوام کی خدمت کے لیے دن رات کام کیا جائے. میڈیکل سوشل سروسز یونٹ اٹک کے قیام کے بعد بات ختم نہیں ہوئی. جناب منسٹر صاحب نے مجھے پچھلے دنوں ڈائریکشن دی کہ نئی ADP اسکیمز بن رہی ہیں. ہمارے پنڈی ڈویژن انکلوڈنگ ڈسٹرکٹ اٹک کے وہ تمام ڈپرائیوڈ THQ ہاسپٹلز جہاں MSSU کے پروجیکٹ نہیں ہیں ان کی اسکیمیں تیار کی جائیں اور انہیں سبمٹ کرا جائے. آپ کو میں ایڈوانس مبارک دیتا ہوں کہ ہم نے میڈیکل سوشل سروسز یونٹ حسن عبدال, میڈیکل سوشل سروسز یونٹ جنڈ اور میڈیکل سوشل سروسز یونٹ حضرو کا سناپسز کانسیپٹ پیپر ADP اسکیم کے لیے سبمٹ کروا دیا ہے. اسی طرح پنڈی ڈسٹرکٹ کے 4 ڈپرائیوڈ THQ ہاسپٹلز کا کانسیپٹ پیپر بھی سبمٹ ہو گیا ہے. جہلم کے 1 ڈپرائیوڈ THQ ہاسپٹل کا, اور اس طرح چکوال کے, اس طرح سے 9 میڈیکل سوشل سروسز یونٹ بننے جا رہے ہیں جن کی 1 مارچ کو
سیکٹری صاحبہ نے ڈیٹیل ان پہ ڈیلیبریشنز کی ہیں. آج موقع کی مناسبت سے میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ذاتی طور پہ اس کا فالو اپ کریں تاکہ پنڈی ڈویژن ایک مثال بن کر سامنے آئے ہیلتھ سیکٹر میں پیشنٹ ویلفیئر کے لیے. اسپیشل پرسنز کے حوالے سے یاور عباس بخاری صاحب کا بڑا فوکس رہا ہے. انہوں نے ایک سینٹر آف ایکسیلنس لاہور میں چمن ہمارا مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کا ادارہ ہے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو عام طور پر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں, لیکن میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا منسٹر صاحب کی سوچ کو, ان کی اپروچ کو, اور انہوں نے جو مجھے ہدایت دی کہ اسی طرح کا ایک سینٹر آف ایکسیلنس ذہنی طور پر پسماندہ بچوں کے لیے, مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے لیے اٹک میں قائم ہونا چاہیے. اس کا کانسیپٹ پیپر بھی سبمٹ کروا دیا گیا ہے. ہمارے ایسے بہن بھائی جن کے گھروں میں ذہنی طور پہ پسماندہ مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو سکیں گے, ان کی تربیت ہو سکے گی, ٹوائلٹ ٹریننگ ہو سکے گی, اور ان کے والدین کو اور کمیونٹی کو ایک ریلیف ملے گا, اور کوشش کی جائے گی کہ وہ سوشل فنکشننگ کے قابل ہو سکیں. اسی طرح راولپنڈی میں نشیمن کے نام سے ہوم فار ڈسیبل پرسنز یا اسپیشل پرسنز, جہاں ان کو جو ہمارے اسپیشل پرسنز بھائی ہیں, نوجوان بچے بچیاں ہیں, ان کو مختلف ٹریڈز کی تربیت دی جائے گی. ایسے ہمارے ماڈل ادارے لاہور, فیصل آباد اور بہاولپور میں آلریڈی کام کر رہے ہیں. نشیمن کا کانسیپٹ پیپر بھی ہم نے اے ڈی پی اسکیم کے لیے سبمٹ کروا دیا ہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جتنی انوویشن جناب منسٹر صاحب کے ہوتے ہوئے ہوئی ہیں سوشل ویلفیئر کی تاریخ میں نہیں ہوئی. کچھ میں نے آپ کو گنوا دی ہیں. ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 40 سال سے ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم صنعت زار کام کر رہے تھے, اور وہ بہت اچھی پروڈکٹس تیار کرتے ہیں, لیکن وہ ان کی کوئی مارکیٹنگ نہیں ہوتی تھی, کوئی برانڈنگ نہیں ہوتی تھی. منسٹر صاحب نے اس کو ایک برانڈ دیا ہے, اور آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی کہ وہ برانڈ جو ہم نے ایس ڈاٹ کے نام سے متعارف کروایا ہے وہ پنڈی صنعت زار سے اپروو ہوا ہے. پنڈی کا لوگو اپروو ہوا, جو اس وقت ایس ڈاٹ ہمارا لوگو ہے, جس طرح جے ڈاٹ ہوتا ہے. ابھی آپ کو مارکیٹ میں وہ نظر آئے گا ہماری پروڈکٹس کی شکل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. مجھے یاد ہے کہ جب میں نیا ایم پی اے بنا تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر 12-13 لاکھ روپے اس اسپتال کو سال کا زکوٰۃ کی طرف سے ملتا تھا. وہ ہم نے میرا خیال ہے 38.5 لاکھ روپے پہ ہم لوگ کھینچ کے لے کے گئے, اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی کہ 12-13 لاکھ کدھر اور 38.5 لاکھ کدھر. تو یہ جتنے غریبوں کو ادھر فائدہ ہوا ہے, یہ اللہ پاک نے ہم پہ وہ مہربانی کی ہے کہ ہم لوگ سرخرو ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. جیسے کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میڈیکل سوشل سروسز یونٹ بن گیا, ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو ڈویژنل ڈائریکٹر صاحب نے, میرے بھائی نے بتایا ہے, شاہد نے, کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ٹی ایچ کیوز کی طرف جا رہے ہیں. میں پنجاب گیا تو وہ لوگ حیران تھے کہ یہ ہو کیسے رہا ہے. تو یہ اللہ گواہ کہ ہمیں بھی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی. ہم لوگ جب بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں, سوچتے ہیں, جو سب سے بڑا فرق میرا خیال ہے میں نے ڈالا ہے سوشل ویلفیئر کے منسٹری میں, کہ جو بھی میرے پاس آتا ہے, ایک تو میرا دروازہ کھلا ہوا ہے, اٹک سے جو بھی گیا اسے دیکھا ہوگا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے, ہر کوئی اندر آ رہا ہے. اور جب ہم لوگ بیٹھ کے محکمہ ہمارا آپس میں گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے تو میں نے اجازت دی کھلی گپ شپ لگاؤ, بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. اس کے اندر میں اگر کوئی رائے دوں گا, میں 6 غلط رائے دے سکتا ہوں, لیکن میری 7ویں رائے تو شاید بہت اچھی ہو. تو اس لحاظ سے ہمارا سوشل ویلفیئر منسٹری جو ہے, جو ہمارے ڈویژنل ڈائریکٹر شاید بھائی بات کر رہے تھے, کہ ہم لوگوں نے پچھلے پورے سال میں ہمارے 36 صنعت زار ہیں, مطلب 36 ہماری فیکٹری ہیں جہاں پہ ہم بچیوں کو تربیت دیتے ہیں, اور 4 قصرے بہبود ہیں, یہ 40 ہو گئے. ان سب کو ملا کے جو ہماری سیل تھی وہ تھی 21 لاکھ روپیہ. اور ہمارے آنے کے بعد خدا کے فضل و کرم سے یہ جو بھی میلہ ہوا ہے ہارس اینڈ کیٹل شو, اس کے 3 دن میں ہم نے 33 لاکھ روپے کا مال بیچا. ہم لوگ یہ صنعت زاروں کا, این جی اوز کو اتنا کھلا دروازہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اٹک میں
جیسے کہ آپ سنزار میں جائیں تو ہماری سب سے جو مشہور چیز ہے پورے پنجاب میں وہ پھلکاری ہے. ابھی یہ ایسی چیز ہے کہ ہر جگہ اس کی مانگ ہے. ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہماری جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور کیونکہ ہمارا ایک پنجاب میں غیر ترقی یافتہ، کم ترقی یافتہ علاقہ ہے، تو ہماری جو خواتین ہیں وہ پردہ چار دیواری کی زیادہ پابند ہیں. ایسے بہت سارے پنجاب میں اضلاع ہیں جہاں پہ پردہ چار دیواری کی بڑی سختی ہے، تو ہم ان کو چار دیواری میں بیٹھ کے کاروبار مہیا کر رہے ہیں صنعتزاروں کے ذریعے کہ وہ جو کام ہے وہ کام اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں، اور جو ہمارے بھائی سرکاری ملازم ہیں، نوکری پیشہ ہیں غیر سرکاری اداروں میں، ان کے ہاتھ بٹا سکے. اگر مہینے کا ان کو 10 15 20 25 ہزار روپیہ آتا ہے ان کاموں کے ذریعے تو گھر تھوڑا سا زیادہ خوشحال ہو جاتا ہے. یہ بات ان کو پتہ ہے کہ خاوند کوئی کام کر رہا ہے، اس کی بیوی کہیں ٹیچر ہے، کہیں سرکاری ملازم ہے یا کسی دفتر میں کام کر رہی ہے، وہ جو ایک زیادہ تنخواہ آ رہی ہے، اضافی تنخواہ آ رہی ہے، بچے خوشحال ہو جاتے ہیں زیادہ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ نوکریاں اگر اس طریقے سے ہماری دیہاتی خواتین کو نہیں ملتی ہیں تو ان کو گھر میں بیٹھ کے کاروبار تو وہ کر سکتی ہیں. تو اس حکومت نے جو زور ڈالا ہے، خاص طور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے کہ خواتین کو طاقت دو، ان کی صلاحیت کو سمجھو، ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو کاروبار کرواؤ، گھروں میں باعزت طریقے سے چار دیواری اور پردے کا تحفظ ان کو ہو، اور ہم لوگوں کو بازاروں میں ان کو جانا نہ پڑے کوئی کام کرنے کے لیے، وہ ہم ان کی جگہ کریں. تو سوشل ویلفیئر ابھی جو ہمارا نیا پروجیکٹ ہے، جو رانا شاہد صاحب نے ڈویژن ڈائریکٹر ہے ہمارے راولپنڈی ڈویژن کو نے جو بات کی کہ ہم لوگ صنعتزاروں کو ہم نے برانڈ بنا دیا ہے. اتنے ہی لوگ، مگر وہی تعداد، اگر 100 لوگ باقی سٹالوں میں تھے تو 100 لوگ سوشل ویلفیئر کے سٹالوں پہ آ کے کھڑے ہوئے تھے. اتنا ہم لوگوں نے فرق ڈالا ہے. ہم لوگ جدید سے جدید چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سوچ کو بہت آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں اس دن راجن پور گیا تو 36 سال بعد غالباً میں پہلا منسٹر تھا جو راجن پور گیا. لیکن جب آپ کے پاس یہ ذمہ داری آتی ہے، یہ ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے، جیسے انسانوں کو آپ سب کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، جو ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے وہ امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت ہم کریں، اپنا کام پورا نہ کریں تو روز محشر ہمارے پاس جواب اللہ پاک کے لیے کوئی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ چیزیں یہ واجب ہے، یہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اللہ پاک یہ دیکھتا ہے کہ میں جب امانت دیتا ہوں کسی بندے کو تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور میری مخلوق کی خدمت کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. تو خدا کے فضل و کرم سے میرا خیال ہے کہ سوشل ویلفیئر کا کوئی ایسا افسر نہیں ہے، کوئی ایسا ملازم نہیں ہے کہ جس نے شاید مجھ سے ہاتھ نہ ملایا ہو یا گلے نہ ملا ہو. میری کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے سوشل ویلفیئر میں، یا میری بہن ایسی نہیں ہے کہ جس کے سر کے اوپر میں نے ہاتھ نہ رکھا ہو. تو یہ ایک خاندان، ایک کنبہ لے کے میں چل رہا ہوں، اور اس کنبے سے فائدہ ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ یہ منسٹر میرا منسٹر ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا والد کی جگہ ہے. یہ خوبصورتی جو آئی ہے اس سے ہمارے ہر جو سرکاری افسر ہے اس کے حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور اس حوصلہ افزائی میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنا ڈسپلن کو بہتر کرتے ہیں کہ کوئی بدتمیزی نہ کرے سینئر افسر سے، کوئی چھوٹے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور اگر کسی کی مجبوری ایسی ہے تو اس کی مجبوری کو جلد از جلد دور کیا جائے، خاص طور یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اندر. اور لیکن میں نے جو دوسرا کام شروع کیا ہے کہ جو جتنا بہتر کام کرے گا اس کو اس کی مرضی کے مطابق پوسٹنگ اور ٹرانسفر دی جائے، اور یہ پرفارمنس انڈیکیٹرز کے ساتھ کہ بھائی کس طریقے سے اس کا کام باقیوں سے بہتر ہے. تو یہ ہم لوگ جو ایک زمانے میں ہوتا تھا اپنی مرضی سے بندے بھی ہم بھرتی کرتے تھے، پھر اپنی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی کرتے تھے، ان کو پروموشن میں بھی مدد دیتے تھے. تو یہ پورے کے پورے جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. حالت یہ تھی کہ جب سوشل ویلفیئر کی منسٹری مجھے ملی، میں اللہ گواہ میں لینا ہی نہیں چاہ رہا تھا. وہ ہم نے پھر رات کو بیٹھ کے پوری تحقیق کی کہ اگر کوئی کام ہے جو غریبوں تک سیدھا ہم پہنچ سکتے ہیں تو وہ یہ منسٹری. تو اس کے اندر جو وہ خان صاحب نے پھر وہ زیادہ وہ ڈال دی کہ بھئی میرے دل کے بہت قریب ہے، مجھے پتہ ہے ایک ایسی منسٹری ہے جو گمنام ہے، لیکن ابھی پھر تمہارے لیے یہ چیلنج ہے کہ تم اس کو کیسے نام دیتے ہو. تو وہ خدا کے فضل و کرم سے اس 1 سال کے اندر ہم لوگوں نے سوشل ویلفیئر منسٹری کو وہ کام ہم نے کیے ہیں
وہ فنکشنز ہم نے کیے ہیں جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئے. ہم لوگوں نے پچھلے میرے خیال ہے کوئی 4 مہینے میں کوئی 5 یا 6 فنکشنز کر چکے ہیں, 2 سے 3 ایگزیبیشنز ہم کر چکے ہیں, ہم برانڈ متعارف کر چکے ہیں. ابھی 31 تاریخ کو ایک سینٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں نشے من. ہم نے ایک جدت لائی اپنی سوچ میں کہ حکومت سب کچھ نہیں کر سکتی. یہ ہمیں پہلے تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ کر سکے. ہم نے پھر یہ کیا کہ جو کام حکومت نہیں کر سکتی ہم NGO سے کروا رہے ہیں. خدا کے فضل و کرم سے جو چیزیں 3 سال میں ہونی تھیں ہم نے 4 سے 5 دن میں کروائی ہیں. جو چیزیں حکومت NGO کو اجازت دیتی تھی 3 سال لگاتی تھی, 4 سال, اور پھر بھی جب تک ان کی فائل کے نیچے پہیے نہ لگائیں, اور پہیے بھی خوبصورت لال یا وہ والے ہوں بڑے والے, تو نیلے اور وہ گلابی والے بھی آ گئے نا, یہ پہیے جب تک نہیں لگتے تو یہ لوگ کام نہیں ہوتا تھا. ہم لوگوں نے اس وقت کو کم کر کے ہم تقریباً 4 مہینے پہ لے آئے ہیں, اور میری کوشش یہ کہ 1 مہینے کے اندر کوئی NGO کی آ کے درخواست دے, ہم 30ویں دن انشاءاللہ تعالی NGO کا NOC دیں آپ کو, تاکہ آپ کھل کے اپنا کام کریں. جو آپ کا کام ہے, جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں عوام کی خدمت, حکومت جہاں پہ رک جاتی ہے وہاں سے آپ کی پرواز شروع ہوتی ہے. لیکن جو ہم نے کام کیا, ایک تو اپنا سوشل ویلفیئر کا بجٹ ہم نے 100% بڑھوایا اس سال, اور لڑائی کر کے ہم نے بڑھوایا, اور جب کہ ہمیں نہ ہو گئی تھی ہم نے اس کو 100% بڑھایا. پھر یہ ایک ادارہ ہے جو 31 کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس کی انوگریشن کرنے جا رہے ہیں. یہ دنیا کے کسی ادارے سے جہاں پہ معذور لوگوں کو ہنر دیا جاتا ہے, تعلیم دی جاتی ہے, ان کو نوکریوں کی جگہ نوکریوں پہ لگایا جاتا ہے, ان کو کاروبار کے لیے سہولت دی جاتی ہے, وہ پہلا ادارہ ہے انشاءاللہ تعالی 31 مارچ کو ہم انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں لاہور کے اندر, اور اسی کو انشاءاللہ ہم باقی ڈویژنز میں بھی لائیں گے. وہ پاکستان کا پہلا ادارہ ہے کہ ہمارے پاس 3 نسخے قرآن پاک قرآن شریف کے موجود ہیں جو ہمارے نابینا بہن بھائی پڑھ سکتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر نقطے بنے ہوتے ہیں اور انگلی سے وہ پڑھتے. 3 نسخے قرآن پاک کے ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت, پاکستان میں کہیں نہیں, یہ میرا دعویٰ ہے. اور دوسرا ہے کہ ہمارے پاس جو پرنٹر ہوتے ہیں کمپیوٹرز کے, وہ ہم بریل کے پرنٹر ہم نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, تاکہ کچھ بھی خط نابینا بھائیوں کو لکھنا پڑے, ان کو پڑھنا پڑے, تو وہ بریل میں اس کی پرنٹنگ ہو. جو ہمارے ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو ہم باقاعدہ ویسے عزت دیں جیسے کہ ہمارے بڑے اداروں میں فوج میں ہوتا ہے. ہم لوگ ان کا ایک کھانا کریں, ان کو عزت کے طور پہ عزت سے ان کو رخصت کریں, اور ان کو یہ بولیں گے ہمیں آپ کی ہمیشہ تجربے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے پاس ایسے ایسے ہنرمند بچے اور بچیاں آ رہے ہیں کہ جو خاص طور جو ڈیزائنرز ہیں جو ہمارے کپڑے ڈیزائن کر رہے ہیں. آپ حیران رہیں گے, جو مارکیٹ کے اندر 30-40 ہزار روپے کا جوڑا ہے, ہمارے بچوں نے جو ڈیزائن کر کے بنائے ہیں کوئی 13,000 کا ہے, کوئی 14,000 کا ہے. کوشش ہے کہ مہنگی سے مہنگی چیز جو ہے ہم اس کو سستی بنائیں, معیاری ہو, اچھی ہو. لیکن ہمارا جو وہ طبقہ جو وہ مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتا لیکن خواہش رکھتا ہے, ان کے گھروں میں بھی وہ آئے, ایک خوشحالی آئے گی, ایک برابری کا تصور آئے گا. کوئی بڑا چھوٹے کی تمیز ہم ختم کریں, امیر غریب کی ہم تمیز ختم کریں. یہ عمران خان کا ویژن ہے. ہم نے جو خاص طور پہ معذور لوگوں کا ہم نیا قانون ہم نے لے کے آئے ہیں, وہ قانون ایسا ہے کہ آج تک کبھی سنا ہے کہ کوئی جج کسی وزیر کی تعریف کرے؟ اس کے فیصلے کے اندر, جسٹس جواد الحسن کے فیصلے کے اندر باقاعدہ میرا نام انہیں لکھے, ہمارے سیکرٹری صاحب کا نام لکھے, محکمے کا شکریہ ادا کیا کہ آج تک ہم نے ایسا کام دیکھے نہیں. انشاءاللہ ہم بچوں کے اوپر نیا قانون لے کے آ رہے ہیں. ہم اپنے خواجہ سراؤں کے لیے ایک پورا مرکز بنا رہے ہیں کہ یہ ان کو یہاں پہ برے فحش کاموں کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ان کو باعزت طور پہ اللہ پاک کی مخلوق اپنا بہن بھائی سمجھ کے, اگر ہم میں سے کوئی خواجہ سرا ہوتا تو کیا ہوتا. تو یہ سوچ دماغ میں رکھیں کہ عزت ہر کسی کو چاہیے, محبت ہر کسی کو چاہیے, لیکن اس طریقے سے چاہیے کہ ہم اپنا بہن بھائی سمجھ کے, اپنا بچہ سمجھ کے عزت کریں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے اس کو خواجہ سرا پیدا کر دیا, لیکن پھر اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے کہ تم لوگ میری مخلوق کی کیسے قدر اور کیسے عزت کرتے ہو, کیسے خدمت کرتے ہو. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سوشل ویلفیئر یہی ہے کہ لوگوں کو سمجھو, ان کی کمزوریوں کو سمجھو, ان کی مجبوریوں کو سمجھو, کیسے ان کے اندر حصہ ڈال کے ان کو دور کر سکتے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم لوگ ایک تھیلیسیمیا کا اسپتال بنا رہے ہیں جو بہت بڑا اقدام ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم اپنے پیسوں سے بنا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہمارا گردے صاف کرنے کا ڈائلسس یونٹ ہے اس کو ہم ڈبل کر رہے ہیں.
اور انشاءاللہ تعالی یہ وہ چیزیں جو ہم اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں تاکہ ہم اٹک کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے میں اپنا حصہ بھی ڈالیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ بڑھ چڑھ کے، یہ رمضان بھی آ رہا ہے اور ہم اس مہینے کی مناسبت سے آج شب معراج ہے، شب برات ہے. اللہ پاک آج کے دن جو عمل نامہ ہمارا رات کو لکھا گیا، اللہ پاک اس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہو، اس کے اندر کوئی بدی نہ لکھی ہو، اس کے اندر صلح ہی صلح لکھی ہو، کوئی دشمنی نہ لکھی ہو، اس کے اندر ہماری طرف سے سوائے رحم کے، سوائے احساس کے کہیں بھی ایسے نہ ہو کہ ہم ظالم بنیں، کہیں بھی ہمارے پاس موقع اور ہم نہ کریں، نہ ہماری زبان پہ نہ ہو. اللہ پاک اس قوم کو ترقی دے، اس قوم کو برابری دے، اس قوم کو خوددار بنائے، نہ کسی کا غلام بنائے، نہ کسی کے پٹھو بنے. اللہ پاک ہمیں آزادانہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ایسے لیڈرز ہمیں دے اور ایسے لیڈرز کو قائم رکھے کہ جس کے اندر غریبوں کا احساس ہے. یہ اللہ کا ایک وہ پیغام بھی آ رہا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، جو اذان ہو رہی ہے. اللہ پاک اس کے صدقے، اپنے پاک حبیب کے صدقے، ایک ایسا لیڈر ہے کہ جس کے دل میں ترس ہے، جس کی روح میں ترس ہے. اللہ اس کو قائم و دائم رکھے تاکہ اس ملک کو حقیقی معنوں میں پتہ لگے لوگوں کو کہ جب ٹیکس آتا ہے زیادہ تو وہ ٹیکس عوام کو کیسے واپس کیا جاتا ہے کسی نہ کسی رعایتی پروگرام کے ذریعے، جیسے کہ احساس صحت کارڈ ہے، احساس راشن کارڈ ہے، کامیاب کاروبار ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، پیٹرول کی قیمت کم کرنے میں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم سب ایسی سوچ رکھیں اور ہم ایسے لیڈر کو ہمیشہ کامیاب کریں. اللہ پاک آپ سب کو آپ کے شرم و پردے قائم و دائم رکھے، آپ کی عزتوں کو محفوظ رکھے، زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، ہمیشہ اللہ کی راہ میں جو کر سکے اللہ پاک آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ بغیر تفرقے کے، بغیر کسی مذہبی سوچ کے، فرقی سوچ کے، کسی لسانی سوچ کے، کسی علاقائی قبیلے کی سوچ سے ہٹ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں. اللہ پاک اسی میں راضی ہے کہ حقوق العباد ہم کس طریقے سے بجا لاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو آباد رکھے. پاکستان زندہ. تقریب کے اختتام پر صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سید یاور بخاری کو محکمہ کی طرف سے شیلڈ پیش کی جا رہی ہے، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں.